غیبت۔ قرآن پاک میں غیبت کے بارے میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، کثرت سے گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ہی ٹو لگایا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اسے پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ پس یہ بات تو تمہیں انتہائی ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حجرات آیت 12۔ تم اس چیز کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان اور آنکھیں اور دل ان تمام سے باز پرس ہوگی۔ الاسراء آیت 36۔ اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو خوب تحقیق کر لیا کرو۔ سورہ حجرات آیت 6۔ احادیث کی روشنی میں کسی شخص کے بارے میں کوئی بات اس کی غیر حاضری میں کہی جائے کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے بری لگتی، خواہ وہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو، غیبت ہے۔ اگر وہ بات جھوٹی ہو تو اسے تہمت اور بہتان کہیں گے۔ مسلم 6593۔ نیز جو بات کسی کے نقص یا عیب کو ظاہر کرے وہ بھی غیبت ہے، خواہ اس کا تعلق اس کے حسب و نسب، لباس و پوشاک، مال مویشی، گھر بار یا کردار و گفتار سے ہو۔ مثلا کسی کے بدن کے بارے میں کہ وہ کالا کلوٹا، وہ لمبا تڑنگا ہے۔ نسب کے بارے میں کہیں کہ وہ جلاہے کی اولاد ہے، وہ موچی کا بیٹا ہے۔ اخلاق کے بارے میں کہیں کہ وہ بدخو ہے، وہ مغرور یا زبان دراز ہے وغیرہ۔ کسی کی نقل اتارنا یا کسی کو طعنہ مارنا، ایس ایم ایس، ای میل، انٹرنیٹ اور اخبارات وغیرہ کے ذریعے کسی کی برائی لکھ دینا، یہ سب غیبت میں شمار ہے۔ اگر کسی شخص کی شناخت کے لیے اس کا عیب مثلا اندھا، بھینگا وغیرہ لوگوں میں مشہور ہو تو یہ جائز ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے، غیبت کرتے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ ابو داؤد 4878۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، غیبت کرنے والے کی طرح غیبت سننے والا بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سنگین ہے، کیونکہ آدمی اگر بدنیتی سے زنا کر لیتا ہے تو صرف توبہ کرنے سے اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتی ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے معاف نہ کرے، اس کی معافی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوگی۔ بہقی المعجم الاوسط 6590۔